الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 12واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 28واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 225 تک ہوا، آیت نمبر 225 کے بعد ہے للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر ذکر شرعی احکام سے متعلق چل رہا ہے، مختلف احکام اوپر گزرے، عورتوں سے متعلق بھی، اور ایک حکم گزرا کل کی آیتوں میں اللہ کے نام کو بیجا قسموں میں استعمال کرنا، اس کی ممانعت فرمائی گئی کہ لوگ کسی جائز اور نیک کام کو چھوڑنے کے لیے قسم کھا بیٹھے کہ فلانے سے بولیں گے نہیں، فلانے سے حسن سلوک نہیں کریں گے، فلانے کے یہاں جائیں گے نہیں، فلاں کے درمیان صلح نہیں کرائیں گے، فلاں کو صدقہ خیرات نہیں دیں گے۔ تو اس قسم کی قسمیں اللہ کے نام کو استعمال کر کے ان باتوں میں قسم کھانا، ایک تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کو چھوڑا جائے، پھر اس میں اللہ کا نام چسپاں کیا جائے، یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اور یہ حکم دیا گیا کہ تم ان نیک کاموں کو چھوڑو نہیں بلکہ ان نیک کاموں کو کرو۔ اب نیک کام کرنے کی وجہ سے جو کھائی ہوئی قسم وہ ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ دے دو۔ اور اللہ اوپر یہ بھی بتایا گیا کہ جو قسمیں ایسی کہ بے خیالی میں انسان کھا جاتا ہے اور قسمیں کھا بیٹھتا ہے، دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرتا، تو ایسی لغو اور بیہودہ قسموں کے یہاں اللہ کے یہاں پکڑ نہیں، کیونکہ دل سے اس کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن جن قسموں میں قصد و ارادہ ہوگا اور جان بوجھ کر کے آدمی قسم کھائے گا، جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائے گا تو زبردست گناہ ہوگا۔ آئندہ کے لیے کسی بات کے لیے ارادہ کر کے قسم کھائے گا کہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس کو کر گزرے گا تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ جائز بات ہے تو اس پر جمع رہے قسم پر، ناجائز بات ہے اس کو توڑ ڈالے اور کفارہ دے دے۔ یہ اوپر کا حاصل تھا۔ قسموں کی ایک خاص قسم ہوتی ہے بیویوں سے دور رہنے کی قسم کھا لینا۔ یہ بھی انہی طرح کی قسمیں ہیں کہ جس میں آدمی غلط بات پہ قسم کھا بیٹھے، یا جیسے نیک کام کرنے کو چھوڑنے پر قسم کھا بیٹھے۔ تو اس کی ایک صورت ہوا کرتی تھی، بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لینا۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں پر جو مظالم ڈھائے جاتے تھے اور جس طرح ان کو ستایا جاتا تھا، اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی، گویا ستانے کی ایک نئی قسم انہوں نے ایجاد کر رکھی تھی کہ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ ہم تم سے ملیں گے نہیں، تم سے صحبت نہیں کریں گے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اب زندگی بھر اس نے ملنا نہیں ہے، اور وہ اس کے نکاح سے بھی باہر نہیں ہوتی تھی، تو اس عورت کے لیے ایک تو شوہر کے لیے مصیبت کہ وہ بیوی سے مل نہیں سکتا، قسم کا جو کھا بیٹھا، اور دوسری مصیبت عورت کے لیے کہ اب وہ دوسری جگہ شادی بھی نہیں کر سکتی اور بیوی بن کر رہ بھی نہیں سکتی۔ تو یہ بالکل معلق کی طرح ادھر میں لٹکی رہتی تھی، نہ کسی اور کے نکاح میں جا پا رہی ہے، نہ اپنے شوہر سے مل پا رہی ہے۔ شوہر کہتا میں نے قسم کھا لی، میں کیا کروں، میں تو مل نہیں سکتا، اور بیوی دوسری سے شادی اس لیے نہیں کرتی کہ اس نے طلاق بھی نہیں دی ہے۔ تو لہذا ایسی صورت میں جو لوگ اس طرح کی قسمیں کھا لیتے تھے، شریعت نے اس کی اصلاح فرما دی، اس قسم کے قسموں کی اصلاح فرما دی، اور یہ حکم دیا کہ جو اپنی بیویوں سے قسم کھا بیٹھے کہ ہم ان سے ملیں گے نہیں، یعنی ان سے صحبت نہیں کریں گے، اس کے 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مطلق طریقے سے کہہ دیا کہ ہمیں اب تم سے نہیں ملنا، اب تم سے کبھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم تم سے اب کبھی صحبت نہیں کریں گے،
یہ گویا دائمی و زندگی بھر کے لیے ہو گیا، یا کبھی کا لفظ نہیں کہا، یوں بس مطلق طریقے سے کہہ دیا اللہ کی قسم اب تم سے ہم نہیں ملیں گے، تم سے صحبت نہیں کریں گے، یہ دوسری شکل ہوگی۔ یا یوں کہہ دیا کہ ہم تم سے 5 مہینے 10 مہینے اور کچھ مہینوں جو 4 مہینے سے زیادہ کے الفاظ کہہ دیے، یا 4 مہینے ہی کے الفاظ کہیں۔ یہ تمام صورتیں وہ ہیں جن کو ایلا بولتے ہیں۔ ایلا معنی ہوتے ہیں عورت سے نہ ملنے کی قسم کھا لینا، تو یہ ایلا کی شکلیں ہوتی ہیں۔ 4 مہینے کی قسم کھا لینا، 4 مہینے سے زیادہ کی لیکن مدت کے ساتھ قسم کھانا، یا یہ مطلق قسم کھا لینا، یا دائمی الفاظ کے ساتھ قسم کھا لینا کہ زندگی بھر نہیں ملیں گے، یہ ایلا بولتے ہیں اس کو۔ شریعت نے اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کر رہے ہیں، یعنی ان سے صحبت نہ کرنے کی، جمع نہ کرنے کی قسمیں کھا رہے ہیں، تو اس میں زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اب بیوی سے کبھی مل بھی نہیں سکتے اور بیوی دوسری سے شادی بھی نہیں کر سکتی، تو اس کی اصلاح یوں فرما دی کہ شریعت نے ایک ٹائمنگ مقرر کر دی اور ایک حد بتا دی کہ جو لوگ ایسی قسمیں کھا لیں ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے تک کی۔ اس 4 مہینے میں وہ اپنا ڈیسیژن لے لیں، فیصلہ لے لیں کیا کرنا ہے، بیوی بنا کر اسے رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ اگر اسے رکھنا ہے تو یہ جو قسمیں کھائی ہوئی ہیں 4 مہینے کے اندر اندر وہ مل لیں، 4 مہینے کے اندر اپنی قسمیں توڑ ڈالیں۔ اگر وہ 4 مہینے تک قسمیں نہیں توڑتے تو بیوی کو اس طریقے سے مظلومانہ طریقے سے نہیں رکھا جا سکتا۔ اب ایٹومیٹک 4 مہینہ گزرنے پر بیوی پہ طلاق پڑ جائے گی اور بیوی عدت گزار کر کے دوسرے سے نکاح کرنے کے لائق ہو سکے گی۔ لہذا بیویوں پر جو ظلم ہوتا تھا اس کو اس طریقے سے ختم کر دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ 4 مہینہ یہ حد ہے۔ اس 4 مہینے کے اندر اگر شوہر مل لیتا ہے تو ٹھیک، بیوی باقی بچے گی، البتہ قسم ٹوٹی تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور 4 مہینے نہیں ملتا، 4 مہینے ہی کی قسم کھائی تھی یا 4 مہینے سے زیادہ مہینے کی قسم کھائی تھی یا مطلق قسم کھائی تھی یا دائمی قسم کھائی تھی، سب کا ایک مسئلہ ہے کہ جب 4 مہینے گزر جائیں گے تو اب وہ بیوی پہ طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، طلاق بائنہ پڑ جائے گی اور اب وہ اس کے نکاح سے خود بخود خارج ہو جائے گی، یہ طلاق دے یا نہ دے، 4 مہینہ گزرتے ہی وہ طلاق اس پہ پڑ جائے گی اور وہ پھر عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کے لائق ہو سکے گی۔ ایک شکل رہ گئی کہ اگر کسی نے 4 مہینے سے کم مدت کی قسم کھائی، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 3.5 مہینہ 3.25 مہینہ، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے تو طلاق نہیں پڑتی، جتنے دنوں کی قسم کھائی ہے اتنے دن نہ بھی ملے تو بھی طلاق نہیں پڑتی، البتہ جتنے دنوں کی قسم کھائی اتنے دن میں بیچ میں مل لے گا تو کفارہ دینا پڑ جائے گا، کیونکہ 4 مہینے کی جو قرآن نے ٹائمنگ دی ہے، مدت مقرر کی ہے، یہ قسم اس کے اندر کی ہے، تو 4 مہینے تک مہلت ہے، لہذا 4 مہینے کے اندر ہی کی قسم ہے اور 4 مہینے کے اندر وہ ملا بھی نہیں تو جو گویا قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی پر طلاق بھی نہیں پڑی، بیوی بھی نکاح میں باقی رہی۔ مثلا 2 مہینے کی قسم کھایا اور 2 مہینے نہیں ملا تو 2 مہینہ نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے اس کی قسم بھی پوری ہو گئی اور 2 مہینہ تک جو ہے نہ ملنے کی وجہ سے طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ 3 مہینے کا یہی مسئلہ ہے، تو 4 مہینے سے کم کا یہی مسئلہ ہے۔ تو اس صورت میں قسم اگر پوری کر لے جائے تو طلاق نہیں پڑتی اور قسم پوری نہ کرے تو بھی طلاق نہیں پڑتی لیکن کفارہ دینا پڑ جاتا ہے۔ اور 4 مہینے یا اس سے زیادہ والے معاملے کے اندر یہ تھا کہ اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے تو بیوی بچ جاتی ہے، کفارہ دے دے، قسم نہیں توڑتا، اپنے قسم پہ عمل کیے رہتا ہے تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ پھنسے گا کہ اب اگر دوبارہ نکاح کرنا پڑا تو دوبارہ نکاح کرنے کے بعد وہ بیوی سے مل سکے گا کہ نہیں مل سکے گا، تو اس میں قسم کی نوعیت کے اعتبار سے اگر قسم اتنی ہی تھی کہ ہم 4 مہینے نہیں ملیں گے، 5 مہینے نہیں ملیں گے، 10 مہینے نہیں ملیں گے، تو اپنی قسم پہ عمل کر لے جائے، بیوی نکاح میں باقی رہ جائے گی۔ لیکن اگر اس کی قسم یہ تھی کہ ہم تم سے زندگی بھر نہیں ملیں گے تو طلاق بائنہ پڑ گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے نکاح کیا، عدت کے اندر یا عدت کے بعد نکاح کرنے کے بعد قسم تو پھر بھی باقی ہے۔ جب قسم پھر بھی باقی ہے تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے، لیکن کہتا ہے قسم نہیں توڑیں گے، ہم تمہیں بیوی بنا کے رکھنا بھی چاہتے ہیں لیکن قسم نہیں توڑیں گے، تو 4 مہینے بعد پھر دوبارہ طلاق پڑ جائے گی۔ 4 مہینے کے بعد پھر دوبارہ طلاق پڑ جائے گی، پھر وہ طلاق بائنہ پڑنے کی وجہ سے پھر وہ چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ اب دوبارہ جب نکاح کرے گا
تو پھر بھی قسم چونکہ باقی ہے. اب اگر تو قسم توڑے کفارہ دے دے، قسم نہیں توڑتا اپنی قسم پہ باقی رہتا ہے تو 4 مہینے کے بعد پھر طلاق پڑ جائے گی. اس طرح 3 طلاقیں 3 بار میں پڑتی چلی جائیں گی، چونکہ 4 مہینے کی آخری حد ہے اور 4 مہینے ہی مل نہیں رہا ہے اور اپنی بات بھی پہ جمع ہوا ہے کہ ہم نہیں ملیں گے. تو ایسی صورت میں اب 3 طلاق کے بعد یہ نکاح میں آ بھی نہیں سکتی. اب وہ مسئلہ جو آگے ایک رکوع کے بعد آ رہا ہے کہ 3 طلاق کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے اس کو دوسرے شوہر کے نکاح میں جانا ہوتا ہے اور وہ حلالے کے بعد پہلے عدت کے بعد پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے. اب اگر یہ مرحلہ گزارنے کے بعد آئے تو قسم تو پھر بھی باقی رہے گی، لیکن 4 مہینہ گزرنے پر طلاق نہیں پڑے گی. 4 مہینہ گزرنے پر اب وہ اثر ختم ہو جائے گا، وہ ملے یا نہ ملے وہ اثر نہیں. اب البتہ ملنے پر اس کو کفارہ دینا پڑے گا. یہ مسئلہ ہے. تو ان آیتوں میں ایلا کا مسئلہ بیان کیا گیا. اس کو شریعت میں، قانون میں، مسلم پر صلی اللہ میں کہتے ہیں ایلا کا مسئلہ. یوں آدمی 10 برس بیوی سے دور رہے، قسم نہ کھائے دور رہنے کی، صحبت نہ کرنے کی، کچھ نہیں ہوتا، بیوی باقی رہتی ہے. لوگ جو ہے 5-5 سال 10-10 سال جو ہے بیویوں سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے میکے میں پڑی، وہ اپنے اور اس سے خیر خبر نہیں ہو، طلاق بھی نہیں دیتے اور قسم بھی نہیں کھائی ہے نہ ملنے کی. تو ایسی صورت میں وہ اس سے طلاق نہیں پڑتی. یہ تو قسم کی ایک خاص شکل ہے ایلا. اس طرح دور رہنے سے عوام الناس سے مشہور ہے کہ اتنے سال اگر کوئی دور رہے تو اپنے آپ طلاق پڑ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تو ایلا کا مسئلہ ہے کہ جب وہ قسم کھا بیٹھتا ہے کہ ہم تم سے صحبت نہیں کریں گے، پھر 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو طلاق پڑ جاتی ہے. یہاں پر اس کا مسئلہ بیان کیا. اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ہمیں اس کو رکھنا ہی نہیں ہے، ہم نے نہ ملنے کی جو قسم کھائی ہے اسے رکھنا ہی نہیں ہے، تو اسے رجوع نہ کرے، 4 مہینے کے اندر اس سے صحبت نہ کرے. اور اس سے اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ دور ہے اور یہ قسم اس نے کھا لی تھی تو یہ صحبت تو کر نہیں سکتا، رجوع کیسے کرے؟ تو اس کے لیے رجوع بالقول ہوگا، زبان سے رجوع کہ بھائی میں آ تو نہیں سکتا، میں نے قسم کھائی تھی، اس قسم کو توڑنا چاہتا ہوں اور میں زبان سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی قسم توڑ دی اور میں نے تم کو پھر سے بیوی بنا لیا. اتنے الفاظ کہہ دینا کافی ہوگا اور وہ بیوی باقی رہے گی، 4 مہینہ گزرنے پر طلاق نہیں پڑے گی. لیکن اگر اس مرحلے میں وہ قادر ہو گیا، صحبت کرنے پر آ گیا، یا بیمار تھا وہ تندرست ہو گیا، تو اس کو پھر صحبت کرنا ہی شرط ہوگی، اور صحبت نہیں کرے گا تو 4 مہینہ گزرنے پر طلاق پڑ جائے گی. تو یہ ایلا کے موٹے موٹے مسائل ہیں جو اس میں بیان کی گئے ان 2 آیتوں میں. پہلی آیت میں تو وہ صورتیں ہیں جس سے ایلا ہوتا ہے، یعنی 4 مہینہ یا اس سے زائد کی کوئی قسم کھا لے تو اس کو مہلت دی جاتی ہے 4 مہینے کے اندر کہ 4 مہینے کے اندر یا تو تم رجوع کر لو صحبت کے ذریعے سے، اور اس پہ قادر نہیں ہو تو زبان سے کہہ کر کے، اور اگر رجوع نہیں کرتے تم نے طلاقی کی ٹھان لی کہ رکھنا نہیں ہے، تو جب 4 مہینے گزر جائیں گے تو خود بخود اس پہ طلاق پڑ جائے گی. فرمایا للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے، ان شوہروں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں. یولون من نسائہم، ایلا کر لیتے ہیں یعنی اپنی بیویوں سے جماع نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں. ان شوہروں کو اختیار ہے تربص 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت تک، 4 مہینے کی حد تک. اور تربص مانے مدت، مہلت کے آتے ہیں، تو 4 مہینہ تک ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ اس 4 مہینے کے اندر خوب فیصلہ کر لیں، رکھنا ہے. فَإِنْ فَاءُوا، بس اگر وہ رجوع کر لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے غلط قسم کھا لی، مجھے تو بیوی بنا کے اس کو رکھنا چاہیے. فَإِنْ فَاءُوا، بس اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں یعنی ان سے مل لیتے ہیں اس 4 مہینے کے اندر، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو چونکہ بیوی کو انہوں نے اپنا لیا اور اپنا حسن سلوک کرنے لگے بیوی کے ساتھ، تو وہ جو قسم کھائی تھی کفارہ دے دیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور مہربان ہے کہ اللہ نے حل نکال دیا. ورنہ بیوی سے بھی جو ہے پریشان رہتی اور شوہر بھی مل نہیں سکتا تھا، اللہ نے اس کا حل زمانے جاہلیت میں جو ایک رواج غلط پڑا ہوا تھا اس کا حل اللہ نے ذکر فرما دیا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر 4 مہینے کی مہلت میں رجوع نہیں کرنا ہے اور چھوڑنے ہی کی ٹھان رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں اس کا بھی اختیار ہے. جب 4 مہینے گزریں گے تو وہ خود بخود طلاق پڑ جائے گی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور چھوڑنے ہی کو اس نے ٹھہرا لیا ہے، طلاق کا ہی اس نے قصد کیا ہوا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ 4 مہینے گزر جائیں گے خود طلاق پڑ جائے گی، تو فرماتے ہیں تو بھی جو ہے اس کے لیے جائز ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سو اللہ پھر بھی
اس کے قسموں کو اور اس کی باتوں کو سننے والا ہے، اور اس کے دل کے ارادوں کو اور نیتوں کو اور وجہ کو جاننے والا ہے کہ یہ طلاق دینے میں حق بجانب ہے یا قصوروار ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے سننے والا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.